السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا جو مجھے لگے ہیں کہ رہنما اصول ہیں اسلام پہ عمل کرنے کے لیے اور اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے۔ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ صبح کا قرآن جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ وہ مشہود ہے، اس پہ شہادت دی گئی ہے۔ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن چند ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے آپ جو ہیں وہ ایک بہتر زندگی اپنا سکتے ہیں۔ تو بہتر زندگی کے لیے اسلام پہ عمل کریے، اور آپ اسلام پہ اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا ایمان مستحکم نہ ہو جائے۔ تو ایمان کس طرح مستحکم ہوگا یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ مستحکم ایمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے موضوع کا پتہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ قرآن میں موضوع جو ہیں ان کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کا ایمان قرآن پہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہوگا۔ اور یہ پہلی چیز ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے اسلام پہ عمل کرنے کے لیے یا اپنے دین کو خالص کرنے کے لیے اللہ کے لیے۔ تو مستحکم ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں سے سمجھیں، آپ قرآن کو آسان لفظوں میں جس طرح قرآن لکھا گیا ہے اس طرح پڑھیے اور آسانی سے سمجھیے، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں رکھی گئی ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، بلکہ سمجھنا آسان ہے، بہت آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن، اور اس کے اوپر غور کریں کہ اس کے اندر کیا معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، تو وہ کیا معجزے ہیں جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کا ایمان جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوگا۔ اور ایک دفعہ جب آپ کا ایمان قرآن کے اوپر جو ہے مستحکم ہو جائے گا تو آپ اللہ پہ یقین لے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ معجزوں پہ جب یقین آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھی یقین آ جائے گا۔ تو جب ایمان مکمل ہو جائے گا اور اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ اللہ ہی نے دیے ہیں، ایک خالق نے دیے ہیں، ایک کریٹر نے دیے ہیں، تو آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، اب جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر آپ یہ بھی بات سمجھ لیں گے کہ اس کے اندر جو رستہ دکھایا جا رہا ہے وہ بالکل سیدھا اور بہتر ہے اور ایک خالق کی طرف سے ہے، یعنی کہ وہ صحیح ہے بالکل۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد آپ اپنا اصول بنا لیں کہ حتی الامکان قرآن کے احکام پر عمل کریں۔ حتی الامکان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل 100% جو ہے عمل نہیں کر سکتے قرآن کے اوپر، اس وجہ سے کہ ہماری ہر آدمی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنے اس کی کیپیسٹیز ہوتی ہیں، کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، اور وہ کچھ بہت بہتر چلتے ہیں اسلام پہ، کچھ نہیں چل پاتے اتنا بہتر۔ لیکن آپ کو اس سے جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی آپ کے معمولات ہیں، جس طرح بھی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن کے احکام یاد ہونے چاہیے۔ اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھیں اور انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں، بلکہ اپنے عمل میں، اپنے سوچ میں اور ہر چیز میں ایک لچک رکھیں۔
اگر آپ لچک رکھیں گے تو آپ کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز میں لچک نہ ہو تو اگر اس کو تھوڑا سا بھی ٹیڑھا کریں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے جو معمولات ہیں اس کے اندر لچک رکھیے، اور انتہا پسندی کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور اسلام میں۔ اور کوشش کریے کہ جتنا ممکن ہو آپ قرآن کے اوپر عمل کریے۔ اگر آپ اس طریقے کے اوپر عمل کریں گے تو آپ یقیناً ایک بہتر زندگی کی طرف چلے جائیں گے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے اپنی زندگی سے، اور آپ کی زندگی میں اطمینان اور سکون آ جائے گا۔ امید ہے آپ میری باتوں پہ غور کریں گے۔